Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel, Time to Learn. Students, Anti-Terrorism Act of 1997 में हमने 11 जी तक डिस्कस किया है. आज इंशाल्लाह 11 एच से हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, 11 एच से हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11 एच, आपको बताते चलें कि 11 एच से आगे हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिस्कस हुई हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो डिस्कस हुई हैं. ठीक है, किस लिए? वो एक्टिविटीज़ जो एज एन ऑफेंस काउंट होंगी, अगर वो एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और वो ऑफेंस पर डील करेगा एंटी टेररिज्म कोड और उसके मुताबिक आपको पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, तो 11 एच से आगे वो एक्टिविटीज़ हैं जो हैज़ एन ऑफेंस काउंट होगी. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 एच में क्या है? 11 एच में है फंड रेजिंग for any organization involved in terrorist activities. अगर आप फंड रेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो ये आपने ऑफेंस कमिट किया है. इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले 11 एच में क्या है? फंड रेजिंग है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. 11 आई में क्या है? यूज़ एंड पोजीशन. यूज़ है या पोजीशन है ऑफ सच फंड्स. जो फंड्स आपने 11 एच में अरेंज किए हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसको यूज़ करेंगे या आप उसकी पोजीशन अपने साथ वो आप उसको रखते हैं तो ये भी ऑफेंस काउंट होगा. वो फंड जो आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इकट्ठे किए और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काउंट है, आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको अपनी पोजीशन में रखेंगे तो वो भी अंडर 11 आई ऑफेंस काउंट होगा. ठीक है, 11 जे में अगर आप फंड अरेंजमेंट करते हैं, फंड अरेंजमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मतलब आप चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? 11 जे में ये ऑफेंस है. 11 के में क्या है? अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और वो फंड्स टेररिज्म में यूज़ हो तो ये भी ऑफेंस काउंट होगा और इसकी ट्रायल, ये जितने भी हमने डिस्कस किए ये ऑफेंस काउंट होंगे और इसकी ट्रायल जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट करेगी. पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट है अंडर 11N. 11N क्या है? ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इसकी पनिशमेंट हम 11N में डिस्कस करते हैं. 11N में पनिशमेंट क्या है? फ्रॉम 5 to 10 years इम्प्रिजमेंट. ठीक है, 5 से 10 साल के लिए कैद. 5 से
10 سال کے لیے قید. اگر آپ 11H آفینس کرتے ہیں، 11I کرتے ہیں، 11J کرتے ہیں، 11K کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ 5 to 10 years آف امپریزمنٹ ہے انڈر 11N. ٹھیک ہے، یہاں تک جو سیکشنز ہم نے ڈسکس کیے ہیں 11H سے 11N تک، یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. وہ آفینس جو کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیے فنڈنگ یا اس کے لیے جو منیٹری ایسٹس ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آگے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں 11K سے آگے جو ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں 11L کو. 11L ڈسکلوزر آف انفارمیشن ہے. ڈسکلوزر آف انفارمیشن ڈسکلوزر آف انفارمیشن کا کیا مطلب؟ ڈسکلوزر آف انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی پر بھی شک کہ وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی پہ شک ہو کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو آپ اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کریں گے. انفارمیشن کو ڈسکلوز کریں گے بیفور پولیس آفیسر. اگر آپ کو کسی پہ شک بھی ہو کہ جی یہ تو فنڈ ریزنگ میں انوالو ہے یا اس کے ساتھ پوزیشن ہے ایسی فنڈز کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں وہ یوز ہو سکتی ہیں، تو انڈر 11L آپ اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کریں گے بیفور دا پولیس. ٹھیک ہے، 11M میں کیا ہے؟ کوآپریشن ود پولیس. کوآپریشن ود پولیس، آپ پولیس کے ساتھ کوآپریشن کریں گے. فار ایگزامپل، اگر آپ 11H میں، 11I میں، 11J میں، 11K میں جو اوفینس ہیں ہم نے ڈسکس کیے، جو اوفینس ہے آپ کر رہے ہیں آن دا آرڈرز آف پولیس آفیسر، لیکن وہ پولیس آفیسر جو ایس پی سے کم نہ ہو، اگر آپ اس کے آرڈرز پہ کر رہے ہیں تو یہ کوآپریشن آف پولیس ہے. کوآپریشن ود پولیس ہے. اگر آپ اوفینس کر رہے ہیں، 11H کر رہے ہیں، 11I کر رہے ہیں، 11J کر رہے ہیں، بٹ آن دا آرڈرز آف پولیس آفیسرس، ٹھیک ہے، جو ایس پی رینک سے کم نہ ہو، تو یہ کوآپریشن ود پولیس ہیں. یہ اس لیے موسٹلی کرتے ہیں، موسٹ آف دی کیسز اوفینس کے کیس میں نہیں، تاکہ آپ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے تاکہ آپ ان سے ٹائم ٹو ٹائم آپ اس سے باخبر رہیں، تو فار دا ٹائم بینگ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوآپریشن ود پولیس ہیں. اچھا، آگے دیکھیں، آگے ہے 11O. M کے بعد 11O ہے. 11N ہم نے ڈسکس کیا ہے، جو پنشمنٹ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، آپ آگے دیکھیں اس کو. 11O میں کیا ہے؟ سیزر ہے، فریز ہے یا ڈیٹینشن ہے. آپ جو بھی ایسٹس ہیں، پراپرٹی ہیں، آپ اس کو سیز کریں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی پرسکرائب آرگنائزیشن اور پرسکرائب پرسن. ٹھیک ہے، آپ اس کی جو بھی پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہیں، آپ اس کو سیز کریں گے، اس کو فریز کریں گے انڈر 11O. 1100 میں ایسیس ٹو سروسز، منی، ادر پراپرٹی. اگر آپ نے کسی جو آرگنائزیشن ہے، آپ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، آپ نے اس کو پرسکرائب کیا، ٹھیک ہے، پرسکرائب کر دیا، کل عدم قرار دیا، یا کسی پرسن کو آپ نے پرسکرائب قرار دیا، تو اس کی پراپرٹی کے لیے، اس کی آرگنائزیشن کے لیے آپ کسی تھرڈ پرسن کو رکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کسی تھرڈ پرسن کو وہاں پہ رکھیں گے جو اس کی پراپرٹی اور اس آرگنائزیشن کا کیئر کرے. ٹھیک ہے، اس وقت تک جب تک یہ ڈیسیجن فائنل نہ ہو، یا تو وہ گورنمنٹ کے پاس چلی جائیں
ٹھیک ہے، یا وہ پراپرٹی یہ سیز ہو کے گورنمنٹ کے پاس چلی جائیں، فریز ہو کے یا تو گورنمنٹ کے پاس چلی جائیں، یا وہ فری ہو کے اگر وہ شخص اوفینڈر نہ نکلا تو وہ فری ہو کے واپس اپنے مالک کے پاس وہ پراپرٹی آ جائے. تو اس وقت تک آپ کسی تھرڈ پرسن کو اس پراپرٹی اس آرگنائزیشن کے لیے انڈر 11 ایسیس ٹو سروسز منی ادر پراپرٹی اس کے لیے ایک تھرڈ پرسن کو رکھیں گے. اوکے، سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ٹائم ٹو لرن، تاکہ جتنے بھی آنے والے لیکچر ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنرل نالج کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ختم ہو جائے اس کے بعد پولیس ایکٹ، اینڈ پولیس ایکٹ کے بعد جنرل نالج انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.